وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے العقیدہ طحاویہ کا کچھ حصہ ہم اور آپ پچھلے دنوں میں پڑھ آئے ہیں. آج انشاءاللہ رب العالمین اس کا باقی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور ولا شیء مثلہ، اور کوئی بھی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین جیسی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کو عاجز کرنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد ولا الہ غیرہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ رب العالمین قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، اور وہی اول ہے وہی آخر ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ وہی اول ہے وہی آخر ہے. اللہ رب العالمین سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین کے بعد کوئی ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں ذکر کرتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. وانت الآخر، اور تو بعد میں ہے، آخر ہے، اور تجھ سے بعد کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین، وہی معنی جو ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اسی کو اور زیادہ تاکید کرنے کے لیے کہتے ہیں لا یفنا ولا یبید، لا یفنا ولا یبید، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ فنا ہونے والا، ختم ہونے والا نہیں، مٹنے والا نہیں ہے. یفنا اور یبید دونوں ایک ہی معنی میں تقریباً، کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی فنا ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے. اور یہی ہے سورہ حدید کا معنی کہ والاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ اس کے بعد ہی کوئی چیز ہے، اس کے بعد ہی کوئی چیز ہے. آگے کہتے ہیں ولا یکون الا ما یرید، ولا یکون الا ما یرید، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ولا یکون، اور نہیں ہوتا ہے جو کچھ بھی، الا ما یرید، مگر وہی جو وہ چاہتا ہے. یعنی دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر دنیا میں کوئی بھی چیز کیا ہے؟
واقع نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اس بات کا ثابت کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی سسٹم اور نظام کو چلانے والا ہے۔ اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا، خاص طور سے قدریہ، معتزلہ وغیرہ کا، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین، یعنی دنیا میں جو کچھ ہوا وہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ انه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله وان الله تعالى اراد الايمان من الناس كلهم ولكن الكافر والعاصي اراد الكفر والمعصيه۔ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف ایمان چاہتا ہے، نیک اعمال چاہتا ہے، اس لیے اس کا خالق تو اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن جو کفر ہو رہا ہے، جو شرک ہو رہا ہے، جو بدعات ہو رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کا دخل نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے ارادے کا دخل نہیں ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھلائی ہو رہی ہے اس میں تو اللہ رب العالمین کا ارادہ شامل ہے، لیکن جو برائی ہو رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا ارادہ شامل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ خطا اور غلطی ان سے بڑی ہو رہی ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا یا سلف کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو دو قسموں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، دو حصوں میں، دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک حصے کو کہتے ہیں کہ ارادہ کونیہ، قدریہ، خلقیہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کسی چیز کو وجود میں لانا، اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو وجود میں لانا۔ اور دوسرا ارادہ یہ ہے کہ ارادہ دینیہ، شرعیہ، امریہ، دوسرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس چیز سے راضی ہونا، اس سے خوش ہونا۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ خالق جو ہے اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا، اور تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ارادے ہی سے وجود میں آتی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے دونوں میں کہ اللہ رب العالمین کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین خیر کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی سے وجود میں آ رہی ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی سے وجود میں آ رہی ہیں، کیونکہ کوئی اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے راضی ہے، خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا ہے؟ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو پیدا کرنا چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن خیر سے اللہ رب العالمین راضی ہے، خوش ہے، اور اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور شر سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ جو صیام کے باب میں، روزے کے باب میں اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ جو لوگ بیمار ہوں یا اسی طریقے سے مسافر ہوں تو ایسے لوگ روزہ نہ رکھ کر کے دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان کیا۔ تو ارادہ دونوں اللہ رب العالمین کا، تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن خیر اللہ رب العالمین کو پسند ہے، خیر کا اللہ نے حکم دیا ہے، خیر سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ لیکن شر ہے، کفر ہے، بدعات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ جو شراب پی رہا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل نہیں ہے، لیکن پیدا تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کیا ہے،
اس چیز کو، اور یہ طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ کونیہ خلقیہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں، اللہ خوش نہیں ہے اس سے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین خوش بھی نہیں ہے. تو ایک ارادہ کونیہ خلقیہ ہے کہ وجود میں لانا کسی چیز کو، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے، اور جو لوگ جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے وہ بھی وہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے. بہرحال تھوڑی یہ دقیق بحث ہے، اور اس طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پیدا تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کی ہیں، لیکن خیر اور بھلائی سے اللہ رب العالمین راضی ہے، اور اس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. شر اور فساد سے، شرک و کفر سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ راضی اور خوش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ہے؟ منع کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لا تبلغ الاوہام ولا تدرکہ الافہام. وہم کی جمع اوہام ہے اور فہم کی جمع افہام ہے، اس کا پلورل ہے. لا تبلغ الاوہام یعنی انسانی وہم، انسانی فکر، اس کا امیجنیشن، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. انسانی فکر، اس کا وہم، اس کا خیال، اس کا امیجنیشن، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ولا تدرک الافہام، اور نہ ہی انسان کی فہم، اس کا انٹلیکٹ ہونا، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک کر سکتا ہے. یعنی انسان کی فکر، اس کا وہم، اس کا خیال یا اس کی سمجھ اللہ رب العالمین کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتی. ہمیں اور آپ کو صرف وہی چیزیں معلوم ہو پاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی عقل، اس کا فہم، اس کا خیال، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں اور اس کی قدرتوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ولا یحیطون بہ علما، ولا یحیطون بہ علما، یعنی کوئی بھی علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتا. کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں. جو چیزیں بیان کی گئی ہیں تو معلوم ہے، لیکن جو چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں وہ نہیں معلوم ہے، اور کتنی ہیں یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا حکم دیا ہے اور وہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتی ہیں تو اسے قبول کرنا ہے، ایڈمٹ کرنا ہے، ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقلیں اللہ رب العالمین کی حکمتوں اور اس کی طاقت اور قوت تک، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ اسے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے. ایسی اللہ رب امام ابو جعفر طحاوی رحم اللہ آگے کہتے ہیں ولا یشبہ الانام اور ولا تشبہ الانام، ولا یشبہ الانام یا ولا تشبہ الانام، کوئی مسئلہ اس میں دونوں میں نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین مخلوقات میں سے، جو کریشنز ہیں ان میں سے کسی کی بھی طرح نہیں، ان میں سے کسی کی بھی طرح نہیں ہے. اب اس سے کون لوگ مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں انسان و جنات مراد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان مراد ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سارے لوگ مراد ہیں، یعنی جتنی بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے یا جتنی بھی جاندار مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، تو اللہ رب العالمین مخلوق میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین مخلوق میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے تو ہمارے چہرے کی طرح. اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے کل شاید ایک سوال بھی تھا تشبیہ اور تمثیل کا،
تشبیہ اور تمثیل کا دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ایک چیز ہے. عام طور سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمثیل کا لفظ استعمال کیا جائے، مثال کا مثل کا لفظ استعمال کیا جائے، مشابہت اور تشبیہ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. یعنی من غیری کہا جاتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کرنا بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے. تو تمثیل جو ہے یہ تشبیہ سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں تمثیل بیان کی ہے. اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، تمثیل تشبیہ نہیں بیان کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے مثل نہ بیان کرو، اللہ کے مثل نہ بیان کرو. کیونکہ جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ بہت زیادہ عام ہے. تشبیہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بندے اور اللہ میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا سننا اور بندے کا سننا، دونوں میں کیا ہے؟ کسی نہ کسی حد تک مشابہت ہے کہ اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے اور بندہ بھی سنتا ہے. لیکن جب تمثیل کہتے ہیں، مثل بیان کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مشابہت نہیں رہ جاتی ہے، اس میں کوئی مشابہت نہیں رہ جاتی ہے. کس طریقے سے؟ کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کی طرح نہیں ہے، یعنی بالکلیہ انکار ہو جاتا ہے، بالکلیہ مکمل طور سے انکار ہو جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بندوں میں سے کوئی اللہ کے مثل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل انکار ہے. مکمل کیا ہے؟ انکار ہے، یعنی کوئی بھی کسی بھی درجے میں اللہ رب العالمین کی طرح نہیں ہے. لیکن جب تشبیہ کہتے ہیں تو اس میں ایک گنجائش کیا ہے؟ یہ نکلتی ہے کہ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بندے کی مشابہت اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. جیسے اللہ رب العالمین کا سننا ہے اور بندے کا سننا، اللہ رب العالمین کا سننا ہے اور بندے کا سننا ہے. تو سننے میں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا سننا اپنی شان کے اعتبار سے ہے اور بندے کا سننا اس کی اپنی اوقات کے اعتبار سے ہے. لیکن مثال میں کیا ہوتا ہے کہ جب تمام کی تمام چیزیں مل جائیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ محمد احمد کی طرح ہے، محمد احمد کی طرح ہے. محمد احمد کی طرح ہے تو مطلب کیا ہے؟ کہ جب تمام چیزوں میں محمد احمد کی طرح ہو تو کہا جاتا ہے کہ محمد احمد کی طرح ہے. لیکن جب کسی ایک چیز میں مشابہت ہوتی ہے تھوڑی بہت تو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کے مشابہ، یعنی کچھ حصہ کیا ہے؟ مل رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے متعلق تمثیل کا لفظ استعمال کیا جائے مثال کی کوئی اللہ کے مثل نہیں ہے، کوئی اللہ کے مثل نہیں ہے. اور تشبیہ کے لفظ سے کیا ہے؟ بچا جائے، کیونکہ تشبیہ جو ہوتی ہے وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، ہر اعتبار سے نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ عربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ فلان کالاسد، فلاں آدمی شیر کی طرح ہے، فلاں آدمی شیر کی طرح. تشبیہ ہے، یعنی جب کوئی آدمی بہادر ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی شیر کی طرح ہے. تو جو مشابہت ہوتی ہے وہ کسی ایک حصے میں، صرف بہادری میں. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے مکمل اس کے پاس 4 پیر ہو گئے یا شیر کی طرح چہرہ ہو گیا، نہیں، صرف ایک حصے میں، ایک پارٹ میں کہا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے شیر کی طرح ہے، یعنی صرف بہادری میں، صرف کیا ہے؟ بہادری میں. لیکن یہ جب کہا جائے کہ فلاں آدمی شیر کے مثل ہے، شیر کی طرح ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مکمل طور سے. تو بہرحال اللہ رب العالمین مخلوق کی مثل نہیں ہے، اللہ رب العالمین مخلوق کے مثل نہیں ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی اللہ رب العالمین کے مثل نہیں. جہاں تک معاملہ تشبیہ کا ہے تو کسی نہ کسی اس میں حصے میں کیا ہے؟ تشبیہ ہو سکتی ہے. واللہ عالم. اسی لیے تمثیل اور تشبیہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تمثیل کے الفاظ کیا ہے؟ استعمال کیے جائیں. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ کے ساتھ تمثیل کے الفاظ استعمال کیے جائیں. اور قرآن حکیم میں اسی کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. قرآن حکیم میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، کہیں بھی تشبیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال،
اللہ رب العالمین کی مثال نہ بیان کرو، اس کے مثل نہ بناؤ کسی کو. اس وجہ سے تشبیہ اور تمثیل میں تشبیہ کا لفظ تمثیل کا لفظ کیا ہے استعمال کیا جانا چاہیے. واللہ عالم. آگے کہتے ہیں کہ حی لا یموت قیوم لا ینام. حی لا یموت قیوم لا ینام، یعنی وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی. حی زندہ ہے، لا یموت اسے موت نہیں آئے گی، اسے موت نہیں آئے گی. قیوم لا ینام، وہ محافظ ہے، خود اپنے آپ پر قائم ہے اور دوسرے تمام لوگ اس پر قائم ہیں. اسے نیند نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی. جیسے اللہ رب العالمین زندہ، اسے موت نہیں آتی ہے، موت نہیں آئے گی، اور وہ محافظ ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے. اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ لا ینام، یقیناً اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے. ولا ينبغي له ان ينام، اور نہ ہی اللہ کی شایان شان ہے کہ وہ سوئے، نہ ہی اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے کہ وہ سوئے. تو اللہ تعالیٰ کی سے نفی کی جا رہی کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین حیات میں، زندگی میں کمال کو پہنچا ہوا ہے اور قائم ہونے میں، قیومیت میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. کیونکہ نیند آنا، اونگ آنا، یہ نقص اور کمی کی دلیل ہے، یہ نقص اور کمی کی دلیل ہے، جس سے اللہ رب العالمین کیا ہے بالکل پاک و صاف ہے، جس سے اللہ رب العالمین بالکل پاک و صاف ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین کا حی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اسی سے قیوم یہ بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے. حی میں کیا ہے؟ حی جو زندگی کو شامل ہے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو. اور قیوم جو ہے یعنی یہ بھی اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے بہت ہی اہم نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہت ہی اہم نام ہے. اور یہ اس بات پر دلیل ہے قیوم لفظ کہ اللہ تعالیٰ ازل اور ابد ہے، یعنی ازل سے ہے، ابد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز رہے گی. نہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز ہے. تو حی لا یموت قیوم لا ینام، زندہ، اسے موت نہیں آئے گی، وہ محافظ ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے. اور جیسا کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی عظیم ناموں میں سے ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے ان دونوں ناموں کو الحی القیوم کو قرآن میں 3 جگہ بیان کیا ہے، قرآن میں 3 جگہ جمع کیا ہے. سب سے پہلی جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں 255 میں. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ اس سورہ کے بعد سورہ آل عمران جو ہے اس کی دوسرے نمبر کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الا هو الحی القیوم. اور تیسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ طہ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، سورہ طہ کی اس کی آیت نمبر 111 میں. یہ 3 جگہوں پر جہاں اللہ رب العالمین نے الحی القیوم کو ذکر کیا ایک ساتھ، باقی قیوم کے الفاظ دوسری اور جو دوسری جگہ موجود نہیں ہے ایک ساتھ. اور الحی کا جو لفظ ہے یہ کئی مقامات پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، کئی مقامات پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے جو اعظم ہیں، اور جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، اور جب مانگا جائے گا اللہ رب العالمین سے تو اللہ تعالیٰ نوازے گا. جیسا کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں اسموں کے بارے میں کہا کہ یہ اسم اعظم ہے. جب بھی بندہ اللہ رب العالمین سے ان ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، دیتا ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سنتا۔ ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابن ماجہ بھی روایت موجود ہے، اور اس روایت پہ کلام کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ کئی روٹ سے یہ روایت آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے شیخ البانی وغیرہ نے اور دیگر علماء نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے، کیونکہ یہ جو دو نام ہے الحی القیوم، یہ بہت اہم نام ہے، یہ بہت اہم نام ہے، اور اسی وجہ سے سورہ آیت الکرسی کی جو فضیلت عام طور سے بیان کی گئی، اس میں اس کا ان ناموں کا وجود موجود ہونا ہے، یعنی الحی القیوم کا موجود ہونا ہے۔ اور جب آدمی اسے رات میں سونے کے وقت پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک محافظ، ایک فرشتے کو اتار دیتا ہے، لم یزل علی من اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں، ایک محافظ، ایک گارڈ کیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے رہتا ہے جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے۔ تو حی لا یموت قیوم لا ینام، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اور وہ محافظ ہے، اسے نیند نہیں آتی، کیونکہ نیند آنا، اونگ آنا، یہ کمزوری کی دلیل ہے، کمی کی اور نقص کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کیا ہے، اس سے بالکل پاک و صاف ہے، اللہ رب العالمین سے پاک و صاف ہے۔ آگے کہتے ہیں خالق بلا حاجت رازق بلا معونت، کہ اللہ رب العالمین تنہا سب کا خالق ہے، خالق تنہا سب کو پیدا کرنے والا ہے، بلا حاجت، اور سب کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی محتاجگی نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت ہے، وہ تنہا سب کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کہ سب کو پیدا کرنے میں کسی محتاجگی کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے آدمی کوئی چیز بناتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، نہیں چل سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے سب کو تنہا پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا کیا ہے، محتاج ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا ہے، پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ رازق بلا معونت، وہ بغیر کسی کلفت کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقت کے سب کو روزی دینے والا ہے، بغیر کسی مشقت کے سب کو روزی دینے والا ہے۔ یعنی گویا کی بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محتاجگی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کر کے اپنے کام کو کم کرے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزیاں دیتا ہے، اور روزی دینے میں اللہ رب العالمین کو کوئی مشقت اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نام جو ہے خالق اور رازق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو ہے اہم نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اہم نام ہے، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے اور کسی کو اس کی ضرورت نہیں، بغیر ضرورت کے اس نے پیدا کیا ہے، اس کی دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی ضرورت کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے روزی دیں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ ہی بہت زیادہ روزی دینے والا ہے اور قوت اور طاقت والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا لوگوں کو پیدا کرنا یہ اس کی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں، بغیر کسی محتاجگی کے، بغیر کسی ضرورت کے اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا، اور بغیر کسی مشقت کے اللہ رب العالمین سب کو روزی دے رہا ہے، کیونکہ سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اور تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے لوگ اسی کے محتاج ہیں۔ اور اس طریقے سے کئی آیات ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے اور تم غریب ہو، اللہ مالدار ہے اور تم غریب ہو۔ اور اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت حدیث قدسی ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تم میں سارے لوگ اول سے آخر سارے کے سارے لوگ انسان اور جنات سب کے سب سے زیادہ متقی ہو جائیں، سب ایک جیسے یعنی تقوی کی بالکل ٹاپ پہ پہنچ جائیں اور سب صرف میرے فرما بردار بن جائیں، میری عبادت کرنے والے بن جائیں، سارے کے سارے لوگ، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی اگر سارے کے سارے لوگ سب سے برے آدمی کی طرح ہو جائے تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو میری طاقت اور قوت میں سے، میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اور اگر سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہے مانگ لیں تو میری بادشاہت میں، میرے ملک میں اور میرے خزانے میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا، مگر کتنا الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، مگر اتنا ہی، یعنی مثال کے لیے کہ مگر اتنا ہی کہ جب آدمی سوئی کو سمندر میں ڈالے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ کوئی حصہ نہیں آئے گا پانی کا، بالکل معمولی سا. تو اس طریقے سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا، نہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنا، یہ تمام لوگوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی ضرورت کے پیش نظر نہیں. اللہ رب العالمین تنہا سب کو پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے مسائل کو ان سے حل کرائے. بغیر کسی ضرورت کے اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی مشقت کے اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو روزی دینے والا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ممیت بلا مخافہ باعث بلا مشقہ، کہ وہ بے خوف و خطر، بغیر کسی روک کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے لوگوں کو موت دینے والا ہے. ممیت بلا مخافہ، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو موت دے تو کسی کا ڈر اور خوف ہو اللہ تعالیٰ کو یا کوئی روکنے والا ہو. تو ممیت بلا مخافہ، وہ سارے لوگوں کو موت دینے والا ہے بغیر کسی خوف و خطر کے. باعث بلا مشقہ، بلا مشقت، اور بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے دوبارہ سب کو پیدا کرنے والا بھی ہے. بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے وہ دوبارہ سب کو پیدا کرنے والا بھی ہے. یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی مارتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے؟ صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کے دو حصے ہیں، ایک صفات وہ ہے جو ذاتیہ ہے، جیسے مثال کے طور پر جو کبھی الگ نہیں ہوتی اللہ رب العالمین سے. صفات دو طرح کی، صفات فعلیہ جس میں ورب اور کام پایا جائے، اور دوسری صفات یہ ہے کہ جو صفات ذاتیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل ملصق ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، مرج ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے جدا اور الگ نہیں ہوتی، جیسے زندگی، حیات، جیسے علم، جیسے قدرت، جیسے سننا اور دیکھنا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہے. اور باقی کچھ صفاتوں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فعلیہ ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے، اس کی اپنی مشیت کے اوپر ہے. جیسے نزول فرمانا، یہ اللہ کی صفت ہے لیکن صفات فعلیہ ہے کیونکہ ورب ہے، اس میں کام ہے. اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، یہ ایک صفت ہے لیکن صفاتیں کیا ہے؟ فعلیہ. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نہیں اترتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ اترتا ہے. تو یہ وہ اترنے والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صفات فعلیہ ہے، ذاتیہ نہیں ہے. لیکن علم ہے اللہ تعالیٰ کا، سننا ہے اللہ رب العالمین کا، دیکھنا ہے اللہ رب العالمین کا، اور قدرت اور طاقت رکھنا ہے اللہ رب العالمین کا، یا زندہ ہونا ہے اللہ رب العالمین کا. یہ وہ صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں، جو صفاتیں کیا ہے؟ ذاتیہ ہے، جو اللہ سے الگ نہیں ہوتی. لیکن صفات فعلیہ کیا ہے؟ کہ وہ صفات ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کرتا ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ کا اترنا، اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ رب العالمین کا زندہ کرنا، اللہ رب العالمین کا مارنا، اللہ رب العالمین کا کسی کو پکڑنا،
اللہ رب العالمین کا کسی کو نوازنا، کسی سے اللہ رب العالمین کا راضی ہونا، غصہ کرنا، غضبناک ہونا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، اور اسی طریقے سے کسی چیز کو پسند کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ صفات فعلیہ ہیں اللہ رب العالمین کی، جو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب ہوتی ہیں، جب نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہوتی۔ لیکن صفات ذاتیہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا کہ ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت، جو بے خوف و خطر سب کو موت دینے والا ہے، اور بغیر کسی مشقت کے وہ دوبارہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو موت دینے میں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت ہے۔ اور یہ دونوں صفات کیا ہے؟ زندہ کرنا اور مارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے، صفات فعلیہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یوتا بالموت کہیئت قبش املھا فینادی مناد یا اہل الجنہ، قیامت کے دن جو ہے جب جنت و جہنم میں لوگ چلے جائیں گے تو موت کو ایک میڈھے کی دمبے کی شکل و صورت میں لایا جائے گا، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہاں، نام ھذا الموت، یہ تو موت ہے۔ اور ایسی جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تو بھی کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر موت کو سارے لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ ذبح کر دیا جائے گا، موت کو سارے لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ موت تو ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے، موت ایک ایسی چیز کیا ہے جو نظر نہیں آتی ہے، اور کیا یہ ہمیشہ ایسا ہے؟ نہیں، موت ایسی صفت ہے جس کا وجود ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین چاہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ موت کو دمبے اور میڈی کی شکل دے گا اور سارے لوگ جان لیں گے، اور کیا ہے؟ سارے لوگ جان لیں گے، اور سارے لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ موت کو ذبح بھی کر دیا جائے گا۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں کیا اللہ رب العالمین کے لیے بالکل آسان ہے، تمام کی تمام چیزیں کیا اللہ رب العالمین کے لیے بالکل ہی آسان ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نظر تو نہیں آتی لیکن اللہ رب العالمین جب چاہے اس کا وجود کر دے، جیسے انسان کا اعمال تولا جانا، نیکیاں اور برائیوں کو تولنا، وزن کیا جانا، ایسے ہی جب انسان قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس کے اعمال جو ہے اگر نیک اعمال ہیں تو خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں، برے اعمال ہے تو بری شکل میں آتے ہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں تو اعمال کو اللہ رب العالمین کے عمل کو اللہ رب العالمین شکل و صورت دے دیتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جانا ہے۔ تو ایسے ہی موت اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کا یہ صفت وجود ہے، یہ جب اللہ رب العالمین چاہے تو کیا ہے؟ نظر آ جائے گی۔ جیسے قیامت کے دن یعنی جب جنت و جہنم میں لوگ داخل کر دیے جائیں گے تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور دونوں لوگوں سے پوچھا جائے گا، جنتیوں اور جہنمیوں دونوں سے، تو سارے لوگ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ گویا کہ موت کو وجود میں لایا جا سکتا ہے، ایسی چیز موت ہو سکتی ہے جسے لوگ دیکھ سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین چاہے، اور اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور عام اعلان ہوگا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنت والوں ہمیشہ جنت میں رہنا، موت نہیں ہے، ویا اہل النار خلود فلا موت، اور اے جہنم والوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، اب موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کے متعلق کہتے ہیں کہ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات کے ساتھ، اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات کے ساتھ یعنی عالم کو، جہان کو پیدا کرنے کے پہلے ہی سے متصف تھا،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی صفت بنی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کی صفت علاج کرنا، ڈاکٹر ہے وہ، تو جب وہ ڈاکٹری پڑھ لیتا ہے تب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو پڑھنے سے پہلے اس کے پاس صلاحیت نہیں تھی، اس کے پاس کیا ہے؟ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی کا علاج کر سکے. کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ہے کہ جب اس نے بندے کو پیدا کیا تب اس کے اندر صفت پیدا ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه. اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ عالم یعنی جہان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی متصف تھا، مخلوق کی تخلیق وغیرہ سب سے پہلے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا، چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ رب ہوا، اللہ خالق ہوا، اللہ یہ ہوا، اللہ ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ عالم کی تخلیق، جہان کی تخلیق سے پہلے ہی، اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ان تمام صفات کے ساتھ کیا ہے؟ متصف تھا. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ متصف تھا. مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اس کی صفات میں ایسی کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی. لم یزدد بقولہم شیئا لم یکن قبلہ من صفته. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر دیا تو اس کی صفات میں اضافہ ہو گیا کہ اب اللہ رب العالمین رب ہو گیا، اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہو گیا، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہو گیا، سننے والا ہو گیا، دیکھنے والا ہو گیا. نہیں، مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ان تمام صفات سے کیا ہے؟ متصف تھا، اور تمام صفات اس کے اندر موجود تھیں. اور پیدا کرنے کے بعد اس کی صفات کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں ہوا، کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی ہے جو پہلے نہ تھی. ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی یہ ہوگی بعد میں، بلکہ وہ ازل سے ہے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جس طرح اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے، اسی طرح سے ان صفات کے ساتھ ابد تک متصف رہے گا. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. جیسے اللہ رب العالمین ازل شروع سے ان صفات کے ساتھ متصف ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، پیدا کرنا ہے، روزی دینا، جتنی بھی صفات ہیں، جیسے شروع سے اللہ رب العالمین ہے مخلوق کی پیدائش سے پہلے، ایسے ہی یہ صفات اللہ رب العالمین کی، یہ کوالٹیز اللہ رب العالمین کی ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ صفات اللہ رب العالمین کی ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کے اندر صفات پیدا ہو گئیں یا اس کی صفات کے اندر اضافہ ہو گیا، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس سے متصف تھا اور ہمیشہ ان صفات سے وہ متصف رہے گا. لوگوں کے پیدا کرنے سے اللہ کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی لم یزل متصفا بصفات الکمال، صفات الذات و صفات الفعل، ولم يكن فاقدا لشيء منها في وقت من الاوقات فهو متصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه. یعنی اللہ رب العالمین کنٹینیو اپنی صفات یعنی کمال بالکل ٹاپ کو، چاہے وہ صفات ذات ہو یا صفات افعال ہو، دونوں صفات سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ متصف تھا، ہے اور رہے گا. اور کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کالی چیونٹی بھی اگر چلتی ہے تو اس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو کیا چیونٹی کے پیدا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے یا اس کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا تھا؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا نہیں، اللہ رب العالمین شروع سے ہی، ابتدا سے ہی اسے جانتا ہے، اس میں پیدائش سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ، کوئی اس کی صفات میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات سے اللہ رب العالمین کسی بھی وقت میں خالی نہیں رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا غضب کرنا، غصہ کرنا ہے، تو کیا یہ صفت اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدا ہوئی ہے جب بندوں نے نافرمانی کرنی شروع کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سڈنلی یہ صفت پیدا ہوگی کہ اللہ ناراض ہو گیا؟ یا اس صفت سے اللہ رب العالمین مخلوق کی پیدائش سے پہلے متصف تھا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ شروع سے اللہ رب العالمین ہے اور ہمیشہ رہے گا. کسی بھی وقت میں کوئی بھی صفت اس کی اچانک اور سڈنلی ہونے والی نہیں ہے. اور جیسا کہ ذکر کیا گیا اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں
وہ دو طرح کی ہیں. ایک صفاتوں ہیں جسے صفات ذاتیہ کہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی اس سے الگ اور جدا نہیں ہوتی ہیں، جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، طاقت اور قوت رکھنا ہے، علم رکھنا ہے، زندگی رکھنا ہے. لیکن کچھ صفات فعلیہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کرتا ہے، جیسے نزول فرمانا ہے، عرش پر مستوی ہونا ہے، غصہ کرنا ہے، خوش ہونا ہے، پکڑنا ہے، زندگی دینا ہے، موت دینا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو کرتا ہے. اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو کرتا ہے. لیکن اس میں بہت سارے لوگ کیا ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی جو صفات فعلیہ ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات فعلیہ ہیں وہ کیا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلے اللہ رب العالمین اس کو نہیں کر سکتا تھا، پہلے اللہ رب العالمین اس کو نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ جو ہے بالکل بے بنیاد چیزیں، یعنی کسی بھی وقت میں اللہ رب العالمین کے یہاں کسی بھی چیز میں نقص اور کمی نہیں پائی گئی، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کسی چیز کے کرنے سے عاجز نہیں رہا ہے. اور اس طرح کی آیت قرآن حکیم میں بہت زیادہ ہیں. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ اسی طریقے سے اللہ جو چاہتا ہے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس طرح کی بہت ساری آیات کیا ہے قرآن کے اندر موجود ہیں، بہت ساری آیات قرآن کے اندر کیا ہے موجود ہیں. بہرحال کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں وہ مخلوق سے پہلے مکمل کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کسی بھی وقت میں خالی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کسی بھی وقت میں خالی نہیں رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق کی جو صفت ہے، پیدا کرنے کی جو صفت ہے، نام جو ہے اللہ رب العالمین کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین خالق ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے تھا. اور ایسی جو اللہ رب العالمین کی باری جو صفت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد کیا ہے باری ہوا، بلکہ پہلے ہی سے تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے، پیدا کرنا ہے، یا اس کا نام جو خالق ہے، یہ چیزیں بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد وجود میں نہیں آئی ہیں، بلکہ یہ پہلے سے موجود تھیں. اس کا بندے کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، بندے کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ نہ کہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو خالق ہوا، تو اس کے اندر خلق پیدا ہوا، پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، وگرنہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی. جیسے انسانوں کے متعلق ہے کہ ایک آدمی جو ہے پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، پہلے سے نہیں تھی. پہلے سے آدمی ڈرائیور بنتا ہے، پہلے سے ڈرائیور نہیں ہوتا. آدمی انجینئر بنتا ہے، پہلے سے انجینئر نہیں ہوتا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ایسا کہا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تو خالق ہوا تو اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. نہیں، اللہ رب العالمین پیدا کرنے سے پہلے خالق تھا، اور پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی. پیدا کرنے سے پہلے باری تھا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت کیا پہلے سے موجود تھی. تو یہ بتانے کا مقصود ہے، وہی معنی ہے تاکید کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ چیز کیا ہے کہیں سے نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کو خالق کہا گیا ہے، نہیں پیدا کرتا تو خالق نہیں کہا جاتا. اللہ نے روزی دیا ہمیں تو اس کو رازق کہا جا رہا ہے، اگر روزی نہیں دیتا تو اس کو جو ہے رازق نہیں کہا جاتا. اللہ رب العالمین نے جو ہے مثال کے طور پہ پورے کائنات کا بادشاہ بنایا اس نے تو اس کو مالک کہا گیا، ورنہ نہیں کہا جاتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہی اللہ رب العالمین ان تمام صفات سے متصف ہے، اور ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے نام اور صفات نہیں آئی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اور کہتے ہیں لہو معنی الربوبیہ، لہو معنی ربوبیہ ولا مربوبہ، ومان الخالقی ومان الخالقی ولا مخلوقہ، یمان الخالقیتی ولا مخلوقہ. دونوں طرح سے ذکر کیا آگے، بہت سارے نسخوں میں کیا ہے فرق ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ربوبیت کی صفت سے کیا ہے متصف ہے، جبکہ
کوئی مربوب ہی نہیں تھا، یعنی کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کو پالا پوسا جائے. جیسے رب ہے اللہ رب العالمین. رب کے اندر 3 چیزیں خاص طور سے ہوتی ہیں: خالق، مالک، مدبر. اور اسی طریقے سے رب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پیدا کرے، پھر ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے ان کو روزیاں اور ان کی تمام چیزیں مکمل کرے، پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر تربیت کی جو صفت ہے، ربوبیت کی جو صفت ہے، وہ پہلے سے موجود ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آیا تو ہوا. جیسے آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو بچوں کی تربیت کرنے کی صفت آپ کو پہلے سے موجود نہیں. جب آپ نے بچوں کی تربیت کرنا شروع کی تو آپ کو بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ پیدا ہوا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ مخلوق کے پیدائش سے پہلے ہی سے رب تھا. اس کے اندر تربیت کرنے کی صلاحیت پہلے ہی سے موجود تھی. جبکہ انسانوں اور دوسرے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، جب وہ ان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، جب واقعہ پیش ہوتا ہے، تب ان کے اندر وہ صلاحیت کیا ہے، پیدا ہوتی ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں لہو معنی ربوبیہ ولا مربوبہ. کوئی ابھی تھا ہی نہیں، مربوب کوئی تھا ہی نہیں جس کی تربیت کی جائے. اس سے پہلے ہی سے اللہ رب العالمین کیا ہے، ربوبیت کی صفت سے متصف تھا. ومان الخالقی یا ومان الخالقیت ولا مخلوق. اور اسی طریقے سے اللہ کی جو صفت خلق ہے، پیدا کرنا ہے، وہ اس وقت سے اس سے متصف تھا جب اس نے ابھی کوئی مخلوق پیدا بھی نہیں کی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی صفت سے متصف تھا. پیدا کرنے کی صفت سے متصف تھا. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ایک نموذج اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یا کوئی آدمی کہے کہ نہیں، پہلے آدم کا ایگزامپل بنایا اور اس طریقے سے پھر لوگوں کو پیدا کیا. نہیں، ان تمام صفات سے اللہ رب العالمین پہلے ہی سے متصف تھا. پہلے ہی سے اللہ رب العالمین کیا ان صفات سے متصف تھا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آدمی کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو روزی دینا، تربیت کرنا شروع کیا، تو اس کے اندر ربوبیت کی صفت پیدا ہوئی. پہلے سے نہیں تھی جیسے عام انسانوں کے متعلق ہوتا. نہیں، اللہ رب العالمین ہر وقت اور ہر لمحہ کبھی بھی وہ اپنی اس صفت سے، خالق ہونے سے یا رب ہونے سے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رہا ہے، چاہے لوگوں کا وجود ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اضافہ اور کمی ہوئی ہے کہ جب نہیں تھے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمی تھی، تجربہ نہیں تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا. اور جب لوگ آ گئے، لوگوں کو روزی دیتے دیتے اللہ رزاق ہو گیا. اور پہلے لوگوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، لوگوں کو پیدا کرتے کرتے اللہ خالق ہو گیا اور اس کی صفت کے اندر اضافہ ہو گیا. نہیں، کچھ بھی نہ لوگوں کی پیدائش سے پہلے اور نہ بعد کچھ بھی جو ہے زیادہ نہیں ہوا. جیسے پہلے لوگوں کے پیدا کرنے سے پہلے خالق تھا، ویسے پیدا کرنے کے بعد بھی کیا ہے، خالق ہے، رازق ہے. اسی طریقے سے تمام صفات کے متعلق آگے کہتے ہیں وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قبل احیائہم کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم. کیا کہتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے کسی مردے کو زندہ کرنے کی وجہ سے بھی، کسی مردے کو زندہ کرنے کی وجہ سے محی کہا جاتا ہے، زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اس صفتی نام سے وہ زندہ کرنے سے پہلے بھی متصف تھا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اللہ زندہ کرنے والا ہے، محی ہے. تو کیا جب اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا کسی کو تو اس صفت سے متصف ہوا، یا پہلے سے اللہ تعالیٰ کے اندر اس صفات موجود تھی کہ وہ زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا، نہیں. لوگوں کو زندہ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کی صفت سے کیا ہے، متصف تھا. لوگوں کو زندہ کرنے کی صفت سے کیا ہے، متصف تھا. اسی طرح کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم. اسی طریقے سے خالق کی جو صفت ہے، خلق جو ہے، اس صفت سے بھی لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے کیا ہے، متصف تھا. یعنی وہی چیزیں ہیں، اس کو اور زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندہ کیا تو زندہ کرنے والا ہو گیا، محی ہو گیا، اس سے پہلے نہیں تھا. نہیں، کسی کو زندہ کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس صفت سے کیا ہے، متصف تھا. صفت سے کیا ہے، متصف تھا. اور یہ زندہ کرنا اور مارنا
یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے؟ صفات فعلیہ ہیں، صفات فعلیہ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں پہلے بھی ویسے بعد میں بھی ویسے، اور لوگوں کے پیدا کرنے سے اس کے تجربے میں، اس کے ایکسپیرینس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر وقت قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ہر وقت قادر ہے، اس کے وجود سے پہلے، اس کے وجود کے بعد بھی۔ کسی چیز کے وجود سے اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس کی صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، اس وجہ سے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فکل شیء الیہ فقیر، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ وکل امر علیہ یسیر، اور ہر کام اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ یعنی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہو۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے مشکل ہو۔ کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان بھی کیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور اسی طریقے سے وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعید وہو اہون علیہ، وہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو پیدا کرتی ہے پھر انہیں دوبارہ لائے گی، اور دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہی زیادہ ایزی اور آسان ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے اللہ کے لیے دونوں برابر ہے، لیکن چاہے وہ پہلے پیدا کرنا ہو یا دوبارہ پیدا کرنا، دونوں اللہ کے لیے ایک جیسے۔ لیکن کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے؟ یہ لوگوں کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ جب ایک آدمی مر جائے تو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، جیسے کفار مکہ کہتے تھے۔ تو اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ ایزی اور آسان ہے۔ یہ لوگوں کے اعتبار سے، ان کے لاجک کے اعتبار سے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں کیا ہے؟ برابر ہیں۔ چاہے پہلے پیدا کرنا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہو، اس کے بعد پیدا کرنا ہو، اس کے بعد مرنا، سب اللہ کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی جیسا ہے۔ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر لا یحتاج الیہ شیء، لا یحتاج الیہ شیء، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس پہ بات کل الحمدللہ گزر چکی ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی کی بات آج بھی ہوئی ہے کہ تمثیل یعنی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی آیت کو لیس کمثلہ شیء، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مثال بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو مثال بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور رد ہے وہ السمیع البصیر، اور سننے اور جاننے والا معطلہ پر جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہے ہی نہیں، وہ سننے والا اور جو ہے دیکھنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ایسا کہیں گے تو بندے سے جو ہے نسبت ہو جائے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے ہی نہیں، تو ان کا رد ہے۔ تو اس طریقے سے دو بڑے گروہوں کا رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرتے ہیں، یہ کر کے اللہ رد کرتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور جاننے دیکھنے والا ہے۔ رد ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے سننے اور دیکھنے کو، ان تمام چیزوں کو ثابت نہیں مانتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں خلق الخلق بعلمہ، خلق الخلق بعلمہ، مخلوق کو اس طرح سے پیدا کیا جیسے کہ وہ جانتا ہے اور چاہتا ہے۔ خلق الخلق بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اسی طرح پیدا کیا جیسا وہ جانتا اور چاہتا ہے، یعنی جس طریقے سے چاہا اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے اعتبار سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بندے کو اپنے علم کے اعتبار سے پیدا کیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کیا کہتے بس اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گئی، اللہ نہیں جانتا تھا، یعنی من باب الخطا، غلطی سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کر دیا اور اللہ کو اس کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور اسی طریقے سے وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ پیدا کیا ہے جیسا وہ جانتا اور چاہتا تھا. کوئی چیز اس کے علم کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر دنیا میں پیدا نہیں ہوگی. کوئی بھی چیز، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہوگی، بلکہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو بھی اللہ کی چاہت، اللہ کے علم سے گرتا ہے. ایک پتا بھی گرتا ہے تو بھی اس کے علم اور اس کی چاہت سے گرتا ہے. اب اس کے بعد ہے وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا. یہاں سے انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں، کیونکہ تقدیر اور اہم بحث ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس پہ سے نہیں گزر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ رب العالمین اس کو کل دیکھتے ہیں. حق کے درس میں اگر کوئی اہم چیز جو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی ہیں. پھر کیا پرپز ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ نے تو بیان کر دیا. پرپز انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے بیان کیا کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے. پیدا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، لیکن وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے لوگ اگر اللہ کے نافرمان بن جائیں اور اس کی عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور سارے لوگ اگر عبادت کرنے لگ جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. نبی علیہ السلام جیسے نبی اور رسول جو امام الانبیاء ہیں، اگر آپ بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم اور سوجن آ جاتی ہے تو بھی اس عبادت سے بھی اللہ تعالیٰ کے بادشاہت میں، اس کی قوت میں، اس کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ بعد کے لوگوں کی بات کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا یہ صفات فعلیہ ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غصہ لگا نہیں رہتا ہے. ذاتیہ کا مطلب جو انسان کے ساتھ لگی رہے، جیسے آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ بولنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. لیکن غصہ کرنا کیا ہے؟ یہ صفات فعلیہ. کبھی کبھی آپ غصہ کرتے ہیں، تو غصہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے، ذاتیہ نہیں ہے. جب ہمارے بڑوں سے بدعات کے بارے میں کہیں بات کریں تو یہ کہہ کر کے کہ وہابی ہیں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس معاملے میں ہم کیا کریں، اس معاملے میں ہم کیا کریں. ظاہر سی بات ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی کل یا پرسوں ذکر کیا گیا تھا. یہ ایک اہم معاملہ ہے، یہ اہم معاملہ ہے، اور اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی. اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو جب وصیت کی تھی تو کہا تھا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ نماز قائم کرو، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور جو تمہیں تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرو. یعنی جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا ری ایکشن تو آنا ہے. تو اس پر کیا کہا؟ صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو ایسے ہی آدمی لوگوں کی طرف سے ایسے ہی رسپانس آئیں گے، لوگوں کی جانب سے اس طرح کے رسپانس آنے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو چھوٹی چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیوانہ، پاگل، مجنون، شاعر، نہ جانے کیا کیا کہا گیا، نہ جانے کیا کیا کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی بات کرتے رہے. ایسے ہی جو بڑے لوگ ہیں اگر بدعت و خرافات میں ملوث ہیں تو انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ بلایا جائے. جواب میں اگر وہ کچھ بھی آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اونچا ہوگا. لوگ کیا ہے بھائی، ذاتی معاملات کے لیے جب ہم لوگوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کہہ جاتا ہے، کوئی چور کہہ دیتا ہے، کوئی بدماش کہہ دیتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے سیلفش کہہ دیتا ہے، کوئی خود غرض کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. آخر ہم اس کو سہتے ہیں کہ نہیں سہتے ہیں؟ بھائی دنیاوی مفاد کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟
تو اگر اللہ رب العالمین کے لیے کچھ بھی کوئی کہے اس کو برداشت کیا جائے تو اس پہ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، تو اس کی فکر نہ کی جائے۔ البتہ بات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پازیٹیو انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کم سے کم اگر لوگ آپ کی بات نہ بھی مانیں تو آپ پر جو ایک ذمہ داری تھی وہ آپ ادا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے پوچھ نہیں کی جائے گی، اور جو کچھ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آپ جتنی اچھی بات پیش کریں گے اتنے بڑے انداز میں مخالفت کی جائے گی۔ یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ، اور خاص طور سے ہم لوگ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، جہاں پر بدعات سنت ہو چکی ہیں، سنتیں بدعات ہو چکی ہیں، شرک جو ہے توحید بن چکا ہے، توحید شرک ہو چکا ہے۔ ہاں، تو وہاں پر کیا کہا جائے؟ اب جیسے مثال کے طور پر ایک لطیفہ آپ کے لیے پیش کر دوں کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے صحافی جرنلسٹ جو ہے اجمیر گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے یہاں۔ تو جب وہاں وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ کون کہتا ہے کہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے؟ یہاں تو خالص توحید ہے، یہاں تو خالص توحید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے تو شرک ہے، اور یہاں تو صرف خواجہ ہی خواجہ ہے تو یہاں تو توحید ہے، یعنی خواجہ کے ساتھ کسی اور کا نام و ذکر ہی نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کی صورتحال کیا ہے، جہاں پر بنی ہوئی ہو وہاں اگر آدمی توحید و سنت کی گفتگو کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسائل اور پرابلمز تو ہوں گی ہی، لیکن آدمی کو چاہیے کہ پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور لوگوں کی سختیاں، تلخیاں، ان کے ٹانٹ جو ہے آپ کو حق بات کہنے سے نہ روکیں، حق بات کہنے سے نہ روکیں۔ شیخ، جب ہماری فیملی خود بھی بدعت کرے اور ہمارے بھی فورس کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ بولنے لگتے ہیں کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں بڑوں کی۔ صحیح روایت ہے بخاری وغیرہ کے اندر کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، یہ قاعدہ یاد رکھیے، لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بدعت سے روکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے روکا ہے، تو اس کے لیے ماں باپ، ایک ماں باپ کیا ہزاروں ماں باپ ہیں تب بھی قربان ہے، ہزاروں ماں باپ ہیں تب بھی قربان ہے۔ جیسے سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے کہا تھا جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کی ماں آئی اور بھوک پیاس سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا شروع کر دی، تو کہنے لگے کہ ایک نہیں 1000 نفس ہو جائے، 1000 جان ہو جائے تو میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں۔ تو ماں باپ بلا شبہ بہت اعلیٰ اور اونچا گریڈ رکھنے والے ہیں، لیکن یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر فورس کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو اگر ماں باپ جو ہے فورس کرتے ہیں بدعت و خرافات کرنے کی تو بالکل ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ تو آپ کہیے کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ ان سے کہا جائے کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ آپ بڑے ہیں، اللہ کے رسول بڑے ہیں۔ آپ کی فرما برداری زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی؟ دوسری بات یہ، ہم اور آپ اس معاملے میں ایک جیسے ہیں، ہم اور آپ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس طریقے سے بہرحال جس انداز میں ہم رہیں گے، جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں حالات دیکھ کر کے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، سلف فرسٹ جنریشن تو پھر ہم دیکھیے، اس سے پہلے شاید جو کلاس ہوئی ہے اس میں آپ لوگ یا اس طریقے سے جانتے ہوں گے، سلف اس میں کوئی شبہ نہیں، سلف میں سب سے پہلے صحابہ شامل ہیں، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، کیونکہ ان زمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر زمانہ کہا ہے۔ اور سلف کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ تو جو لوگ بھی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو لوگ بھی اس مشن پہ قائم ہیں ان تمام لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ سلف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تین زمانے کے لوگ ہی سلف ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین،
اور بعد میں آنے والے لوگ سلف نہیں ہیں. نہیں، یہ مطلب نہیں اس کا. اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ان زمانوں کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے مشن پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ سلف ہیں. جو لوگ ہم سے 100 سال پہلے گزر چکے ہیں وہ ہمارے سلف ہو گئے کیونکہ ہم سے پہلے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سلف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے منہج اور میتھڈ پہ چلنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے. ان تمام لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ ائمہ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ہمارے سلف میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صحابہ تابعین میں، تبع تابعین میں بہت سارے ایسے لوگ تھے اس زمانے میں، بہترین زمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بدعت و خرافات کو پھیلانے والے تھے. صحابہ کے زمانے میں خوارج تھے لیکن وہ سلف تو نہیں ہے، وہ سلف نہیں ہے. تو ان زمانوں کے بہترین لوگ اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو ان کے مشن پر چلنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے. شیخ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے ڈیلیوری کے بعد، کیا وہ شہید میں داخل ہوں گی؟ اللہ رب العالمین بخش دے، اللہم اغفر لها ورحمها، اور اللہ تعالیٰ انہیں شہداء میں شامل فرمائے. شہداء اس امت میں بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہداء بہت سارے ہیں. ایک تو اصل شہید وہی ہے جو اللہ کی راہ میں وفات پاتے ہیں، انہیں کا غسل وغیرہ نہیں ہوتا ہے، کفن وغیرہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس امت میں بہت سارے لوگ شہید ہیں. ان میں پیٹ کی بیماریوں میں وفات پانے والے لوگ شہید ہیں. تو وہ عورتیں جو بچے کی ڈیلیوری کے وقت فوت ہو جائے، بلا شبہ انہیں بھی شہادت کا رتبہ، مقام و مرتبہ ملے گا، انہیں بھی شہادت کا مقام و مرتبہ ملے گا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بالکل شہادت میں شہید میں داخل ہوں گی، شہید میں وہ داخل ہوں گی، لیکن وہ شہید جو مارکے کا شہید ہے وہ شہید نہیں. جو عام شہید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو آگ میں جل کر مر جائے، جو اوپر سے گر کر مر جائے شہید ہے. تو اس طریقے سے جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے. تو ان تمام میں کیا ہے وہ شامل ہوں گی. دیکھیے بینک میں ظاہر سی بات ہے، وہ بینک جو مکمل طور سے انٹرسٹ اور سود پر ڈیپینڈ ہوں، تو ایسے بینک میں جاب کرنا، کام کرنا بہرحال خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. جابر بن عبداللہ کی روایت مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کی دستاویز لکھنے والے، یعنی ہر طریقے سے کسی بھی طریقے سے اگر آدمی سپورٹ کرتا ہے تو سارے لوگ ملعون ہے. یہ خطرناک معاملہ ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، وہاں دیکھنے کے لیے جانا ہے تو بالکل جانا چاہیے. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور انہیں توبہ کی طرف راغب کرنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے. جو کچھ گزر گیا ہے، جو کچھ کیا ہے گزر چکا ہے، تو جانا بہت بہتر ہوگا. جانا بہتر نہیں، بہت بہتر ہوگا، تاکہ وہ اپنے بچے کو نصیحت وغیرہ کر سکیں. اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. جب تک انسان غرغرے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین توبہ بندے کی قبول فرماتا رہتا ہے. اگر سچی توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے تو ان کا جانا بہتر ہے. بالکل اگر کوئی آپ کے سامنے شرک اور بدعت کرتا ہے اور آپ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہیں روکتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، تو دل میں اس کو برا جانے. اگر دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بڑے گنہگار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم کے اندر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ تم میں سے جو بھی آدمی منکر
دیکھے منکر ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکے. زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اسے برا جانے. دل میں برا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور اور قوت دیا تو ہم اس کو طاقت سے روکیں گے. اور وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور پارٹ ہے، سب سے کمزور پارٹ ہے. اس کے بعد ایمان نہیں بچتا. تو اگر آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو دیکھیں کہ آپ کس پوزیشن میں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت میں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت میں تو زبان سے روکیں، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اہل بدعت کے یہاں لڑکی کا نکاح کیا جائے تو اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ بھی ایک اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاں جن کے ہاں دیکھیے بدعات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک بدعات مکفرہ ہوتی ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے ہاں تو بالکل بیٹیاں نہیں دینی چاہیے جن کی بدعاتیں کفر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. لیکن مان لیتے ہیں کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو کفر کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں، جو کفر کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بدعات ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ جو ہے اس پہ آنکھوں پہ رکھ لیے، بہت سارے لوگ سر پہ رکھتے ہیں. یہ سب بدعات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. تو یہ سب بدعات مکفرہ نہیں، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو جو چھوٹی چھوٹی بدعات ہیں اور جو ہے اصلاح کی امید ہے تو ایسے لوگوں کی یہاں بشکل مجبوری کی کوئی لڑکا نہ مل رہا ہو جو سنت پہ قائم ہو اور ایسے ہی لوگ موجود ہوں اور اگر نکاح نہ کیا جائے تو زنا وغیرہ کے فتنے ہوں گے، تو یہ ایک مجبوری کی شکل و صورت میں ایسے اہل بدعت یہاں کیا جا سکتا ہے جن کی بدعت کیا ہے مکفرہ نہ ہو، کفر کے درجے کو نہ پہنچی، چھوٹی چھوٹی بدعت ہوں. ٹھیک ہے. باقی اصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اہل بدعت کے ہاں اپنی بیٹیاں دینے سے. اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم ہونے میں میرے اپنے علم میں کوئی، اللہ کا جو لفظ اللہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ نام ہے، تو اس میں میرے خیال سے کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، حدیث اسماء بنت عمیس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کو کوئی غم من اصاب او غم او حزن او ہم، کہ جس آدمی کو کوئی غم کوئی تکلیف کچھ پہنچے تو بار بار وہ اللہ تعالیٰ کا نام ریپیٹ کرے، اللہ 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 ربی، میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. تو الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسم اعظم صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ الحی القیوم وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. تو اللہ اس میں شامل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. پیر وغیرہ، پیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو کتاب و سنت پہ قائم ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اس سے جا کے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کوئی مشکل نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے تھے اور اپنے لیے دعا کراتے تھے جب تک آپ بحیات تھے. تو کسی زندہ آدمی سے جو کتاب و سنت پہ قائم ہو، دین کا عالم ہو، رہبر ہو، پیر ہو، مرشد ہو، جو بھی ہو، جس نام سے بھی آپ جان لیں، اسے جا کر کے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ درست اور صحیح ہے. اللہ سے کیا بہن کے ہسبینڈ دعوت پہ بلائے اور وہاں والدین یا ہمارے کوئی بھائی نہیں ہم کو اکیلے بلائے ہیں، تو اس سے زیادہ کوشش یہ کیجیے کہ جو گزر رہا ہے وہ سوال میں اس سے بھاگ نہیں رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ سوالات جو ہے وہ کیے جائیں جو درس سے ریلیٹڈ ہیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر آپ کے بہن کے ہسبینڈ نے دعوت پہ بلایا، یعنی آپ کے بہنوں ہی نے، اور وہاں والدین وغیرہ وغیرہ کوئی بھی نہیں جا رہے ہیں، تو وہاں جانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی گویا کہ وہاں آپ کا کوئی محرم نہیں ہو رہا، وہاں آپ کا کوئی محرم نہیں ہو رہا ہے. تو میں تو ایسے بہنوئیوں سے پوچھوں گا بھائی آپ نے والدین وغیرہ کو کیوں نہیں بلایا، وہ زیادہ امپورٹنس اور اہم ہے. بہرحال اگر وہاں کوئی محرم وغیرہ نہیں ہے تو احتیاط کیا جائے گا، حالات کو دیکھ کر کے احتیاط کیا جانا زیادہ بہتر. عقیدے میں بدعت ہو تو ایسے شخص کا اپنے بچے کو عقیدے میں بدعت ہوں گی تو کیسے، مطلب
جیسے مثال کے طور پہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، مختار کل ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو یہ تو خطرناک معاملہ، آدمی ایمان والا ہی نہیں ہے تو مشرک ہو گیا. ایسے لوگوں کو کیسے اپنی بیٹی دے دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں درست ہوگا، نہیں دے سکتے ایسے لوگوں کو اپنی بیٹی. ہاں بہن ہے وہاں، بہن ہے وہاں، بہن ہے وہاں. دیکھا جائے گا، اگر کسی طرح کے فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے، قریب میں ہے اور کسی طرح کے کوئی فتنے کا خوف نہیں، تو جایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ والدین سے اجازت لے کر جائیں. اجازت کے بغیر کیسے آپ جائیں گی؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے والدین سے اجازت لے اور شادی کے بعد شوہر سے اجازت لے. تو اگر والدین اجازت دیتے ہیں تو چلے جائیں گے اور وہاں کوئی خطرہ نہ ہو تو. شیخ اگر کوئی مجھے کہ آپ نے یہ سب، اگر کوئی بولے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا بولنا چاہیے، صرف مسلمان یا اہل حدیث یا یہ؟ اب یہ بہرحال اس وقت بہت ضروری ہے کہ صرف مسلمان کہہ لینے سے بات بننے والی نہیں، کیونکہ فرقے اسلام کے نام پہ بہت زیادہ وجود میں آ چکے ہیں. تو ایسے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے آپ کا منہج اور میتھڈ واضح ہو کہ آپ صحابہ و تابعین وغیرہ کے طریقے پر ہیں، اس مشن پہ ہیں جس مشن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا. اس میں محمدی ہے، سلفی ہے، اہل الحدیث ہے، اس طرح کے نام بہرحال بیان کیے جانے چاہیے. یہ سب نام جو ہے اگر ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہے تو، نہیں ضرورت محسوس ہو رہی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بیان کریں، ہے نا. لیکن جہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہاں بیان کرنا چاہیے. 17 نمبر کی پوائنٹ واپس سمجھا دیں. وہ کون سی پوائنٹ ہے یہ سمجھ میں نہیں. آپ ایک کام کیجئے، آپ گروپ پہ لکھ کر کے بھیج دیجئے، اس کی تصویر بھیج دیجئے. تو انشاءاللہ اب تو بالکل جماعت کا وقت قریب ہے اور مجھے عصر کے بعد دوسرے بھی درس ہیں، تو اس کو انشاءاللہ بھیج دیں گے باذن اللہ. جی صحیح ہے، صحیح ہے. جو سوالات رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ رب العالمین وہ گروپ پہ بھیج دیجیے. اور ہماری بہن کا جو سوال ہے 17 نمبر کی جو پوائنٹ ہے وہ آپ اس پہ بھیج دیجیے تصویر کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کو گروپ میں ہی واضح کر دیں گے انشاءاللہ رب العالمین. چلیں اب رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.